الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صدر ذی وقار منصفین اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں جس عنوان کا سہارا لے کر اظہار معافی ضمیر کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان مقدر ہے جداغانہ میرے صدیق اکبر کا۔ حضرات ذی وقار، جس طرح آفتاب کا طلوع و غروب ہونا حق ہے، اندھیری رات میں مہتاب کا ضیاء پاشی کرنا حق ہے، مجلس مہتاب میں ستاروں کا جگمگانا حق ہے، میرے نبی کا خاتم الانبیاء ہونا حق ہے، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کا خلیفہ بلا فصل ہونا بھی حق ہے۔ حضرات ذی وقار، جب میں نے اس عظیم ہستی کی شان کا عمیق نظر سے مطالعہ کیا تو میرے سطح ذہن میں ایک سوال ابھرا کہ ہجرت کے موقع پر میرے نبی نے اپنی رفاقت کے لیے ابو بکر کو کیوں منتخب کیا اور ایام ریاض الموت میں صحابہ کرام کی امامت کا تاج ابو بکر کے سر پر کیوں رکھا؟ تو اس سوال کا جواب مجھے کچھ اس انداز میں ملا: پیغمبر کی رسالت اور نبوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ابو بکر ہے، میرے نبی کے ہر ارشاد پر لبیک کہنے والا ابو بکر ہے، ہر حال میں اسلام کی خاطر اپنی جان و مال نشاور کرنے والا ابو بکر ہے، تو پھر مجھے مجبوراً کہنا پڑتا ہے مقدر ہے جداغانہ میرے صدیق اکبر کا۔ صدر ذی وقار، صدیق ہی وہ ہستی ہے جس کی صداقت کے بارے میں عرش والے نے کچھ یوں کہا: والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ بچنے والے ہیں۔ اور کہیں میرے نبی نے ابو بکر کو جنت کی ضمانت دیتے ہوئے فرمایا: انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر میری امت میں تو وہ واحد شخص ہے جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ زبان نبوت سے جس کے لیے صدا آئی: اے ابو بکر کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے تجھے پکاریں گے۔ اور آج کوئی گلی کا کتا اٹھ کر صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو میں اس سے کہنا چاہتا ہوں جب تلک میرے جسم میں آخری خون کا قطرہ باقی ہے تب تک صدیق کی شان بیان کرتا رہوں گا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں محبت کا محور ہے صدیق اکبر، ہمارے تو رہبر ہیں صدیق اکبر، عشق محمد ہے ایمان اپنا تو ایمان کا زیور ہے صدیق اکبر، وہی یارو غار مزار نبی ہیں، رفیق پیمبر ہے صدیق اکبر، علی کے مقدر میں بستر نبی کا، نبوت کا بستر ہے صدیق اکبر، مجھے کالے سانپوں سے کیوں خوف آئے، میرے دل کے اندر ہے صدیق اکبر۔